امام خمینی کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کی نفس ایک جاگیر ہے، آپ کی نفس ایک جاگیر ہے، یہ جاگیر کے سامنے دو فوجیں ہیں جو اس جاگیر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ ایک فوج شیطان ہے، آفرز دے کے واچ نیکسٹ آفرز دے دے کے آنا چاہتی ہیں۔ دوسری فوج کون سی ہے؟ وہ الہی فوج ہے، وہ بھی اسی نفس کے اوپر حملہ کرتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے اس نفس پر اس کا قبضہ ہو۔ مومن کو ایک چیز دی گئی ہے جسے کہتے ہیں چوائس۔ روز قیامت سارا جھگڑا اس چوائس کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر چوائس نہیں ہوتی تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ انسان اکیلی ایک ایسی مخلوق ہے، تمام مخلوقات میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں دو اپوزٹ ڈیزائرز ایک ساتھ ایک وقت موجود ہوتے ہیں۔ باقی خلقت میں یہ نہیں ہوتا، غریزہ ہوتا ہے، غریزے پہ عمل ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اگر آپ کسی کو کہیں کہ ماشاءاللہ بہت بے حیا انسان ہے، بہت بے حیا انسان ہے، اس کی تعریف کریں، کہیں بے حیا انسان ہو، اسے اچھا نہیں لگے گا، چاہے وہ کتنا بھی بے حیا ہو۔ بے حیا ہونا الگ بات ہے، اس کو قبول کرنا الگ بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ بری صفت اور شیطانی صفت کو وہ اپنے ساتھ ملحق نہیں کرنا چاہتا۔ عمل کی منزل میں شاید کر رہا ہو لیکن اپنے ساتھ ملحق نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن انسان کے اندر حیا بھی ہے، خواہش حیا بھی ہے، خواہش شہوت بھی ہے۔ وہی انسان ہے، ایک لمحے میں، ایک آن میں، ایک وقت میں اس میں سیکشل ڈیزائر بھی ہے، شہوت بھی ہے، اور اسی وقت اس کے اندر حیا بھی ہے۔ دو اپوزٹ ڈیزائرز ہیں، نفس کو فیصلہ کرنا ہے۔ which way should I go? I need to choose. Because I can choose, I'll be asked question. You had the option. So you choose, now you're answerable. کلیئر ہے یہاں تک؟ اب ہوتا کیا اس پروسیس کا نیکسٹ سٹیج؟ امام خمینی کہتے ہیں جب انسان نے الاؤ کر دیا ایک شیطانی فوج کو اپنے اوپر حملہ کر کے قبول کر لیتا ہے وہ کہ اوکے آئی ول ایکسپٹ یور آرڈرز، یو ہیو گیون می دس آپشن، میں اکیلا ہوں، رات ہے، موبائل ہاتھ میں، گناہ کا آپشن ہے، میں نے ایکسپٹ کر لیا، نو بڈی از واچنگ، اللہ از واچنگ، میں نے ایکسپٹ کر لیا۔ جب میں نے ایکسپٹ کیا، میری نفس کے اندر ایک اس وقت جنگ ہو رہی ہے۔ جو نفس وہاں موجود تھی، یا حسین کہہ رہی تھی، وہ نفس، وہ فوجوں کو یہ فوج حملہ کر کے نفس سے باہر نکال رہی ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ اب تمہاری نفس پر شیطانی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اب تمہاری نفس جو ہے اس دنیا میں شیطانی فوج کا مرکز ہے۔ اب تمہاری نفس تاریک ہو گئی ہے، اندھیرا اس کے اندر آ گیا ہے۔ لیکن امام نے، میں نے پہلی مجلس میں پڑھا تھا، جو شیعہ ہوتا ہے معصوم کہتے ہیں وہ گناہ تو کر سکتا ہے لیکن گناہ پر راضی نہیں ہو سکتا۔ گناہ اس سے ہو جاتا ہے بٹ وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ میں نے اپنی نفس کو کیسے الاؤ کر دیا شیطان کے حوالے، اور اپنے وجود کو شیطانی وجود کیسے بنا دیا میں نے۔ The moment this person realizes that my nafs is under the control of شیطان، اور میرا وجود اس وقت شیطانی ہو گیا ہے، اس کے دل میں پشیمانی ہوتی ہے، uncomfortable فیل کرتا ہے، he doesn't like what he has done, he is uncomfortable with his action and he is not happy with his soul, what is happening to him right now. Apparently وہ pleasures کے اندر ہوگا، اپیرنٹلی وہ دکھ رہا ہوگا کہ بہت پلیجر میں، اس کی نفس راضی نہیں ہوگی۔ ایمان کا تقاضا یہ، اگر مومن گناہ کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ گناہ کرنے کے بعد ہی از ایٹ ایز، اب اس کے اندر ایمان کا ضعف نظر آنے لگے گا۔ خوب، کیا مرحلہ ہے؟ شیطانی فوجوں نے حملہ کیا، آپشن دیا، آپشن دینے کے بعد نفس پر قبضہ ہو گیا۔ وہ دوسری فوج جو ہے اس نے ایگزٹ نہیں کیا ہے، وہ موجود ہے لڑنے کے لیے۔ وہ دوسری فوج جو ہے الہی فوج، یہ ریٹرن آتی ہے، حملہ کرتی ہے۔ اس حملے کا نام توبہ ہے۔ واٹ از توبہ؟ توبہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، توبہ کیا ہے؟ توبہ یعنی الہی فوجوں کا اس نفس پر دوبارہ حملہ، شیطانی فوجوں کو نفس سے نکال کے باہر پھینکنا، الہی فوجوں کا نفس پر دوبارہ قبضہ ہونا۔ اب امام خمینی کہتے ہیں جب یہ الہی فوج دوبارہ نفس پر آ گئی، دوبارہ نفس پر الہی فوجوں کا قبضہ ہو گیا، تو اب یہی نفس نورانی نفس ہو گئی، اللہ کے وجود کی جائیگاہ ہو گئی۔ یہاں پر الہی فوجوں کا قبضہ ہے، اب یہی انسان
وہ انسان ہے جو نورانی نفس کا مالک ہو جاتا ہے. یہ پروسیس ہے اور یہ پروسیس کنٹینیو ہوتا ہے. اسے جہاد بن نفس کہتے ہیں. نفس اس اسٹرگل کے اندر ہمیشہ ہوتی ہے.